الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، انسان دی اے فطرت ہے کہ خالص چیز نو انسان پسند کرے ہے اور کوشش کرے ہے کہ ملاوٹ والی شے تو میں دور رہا۔ اگر انسان دی فطرت صحیح سالم موجود ہے، جیری فطرت دے اتے اللہ کریم نے ہر انسان نو پیدا فرمایا ہے، ہم نے فرمایا ہے جتنے بھی دنیا دے اندر پیدا ہون والے بچے ہونے، کوئی بھی دنیا دے اندر پیدا ہون والا بچہ ہوئے، یولد علی الفطرہ، او فطرت اسلام تے پیدا کیتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ فطرت اسلام دے اتے پیدا تھیون والا بچہ
یہ وکری گل ہے کہ والدین دے اثر نال او مجوسی بن ویندا ہے، بھا دی پوجا کرن والا، یا عیسائی بن ویندا ہے یا یہودی بن ویندا ہے، ورنہ اللہ کریم ہر بچے نو دین اسلام والی فطرت سے پیدا کیتا ہے۔ اگر انسان دی او فطرت محفوظ ہوئے تو ایک فطرت سلیمہ رکھن والا بندہ اندے دل دے اندر اے خواہش تے تمنا ہوندی ہے کہ میری زندگی دے اندر ہر شے خالص میں کو نصیب ہونی چاہیے، ملاوٹ اور رلے والی شے تو میں بچ کے رہاں۔ تے ساری دنیا وچ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی دکاندار ملاوٹ والی شے فروخت کرے تے خالص شے ویچے نہیں تو ایک واری چلو گاہک اندے کول ویسی مت گاہک نو پتہ لگ گیا، دوجی واری گاہک نے اندی دکان تے قدم نہیں رکھنا، بلکہ الٹا جڑا سودا گھنن والا گاہک ہوندا ہے اے دوجے گاہکاں نو ہی متنفر کریندا ہے، نہیں بھائی خیال کرے فلانی دکان تے شے خالص نہیں ملدی، شے ہے ملاوٹ والی رلے والی، بندہ پیسے ہی بھرے تے شے ہی ستھری نہ ملے ول شے گھنن دا کیڑا فائدہ؟ شے اودے کول گھننی چاہیے کہ تو خالص تے نکھری تے ستھری ملے، یہی کہ انسان دی فطرت ہے جی نے ایک انسان خالص شے منگدا ہے اپنے استعمال واسطے، رب العالمین دی ذات دا تقاضا یہ ہے کہ جیڑی شے میں اللہ کریم کو دیون لگو او بھی خالص ہونی چاہیے۔ ہن سوال اے پیدا تھیا بھئی اساں تے چلو ایک شے گھننے ہیں، سانو تا محتاجی ہے، اساں ایک شے خرید کرینے ہیں، سانو تا ضرورت ہے، تے اللہ کریم نو بندہ کیڑی شے دیون لگے جو خالص دے، اللہ کو کہندا محتاج ہے۔ کلام مقدس دا اعلان تا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، قیامت تک آون والے لوگو تساں اللہ کریم دے محتاج ہو، اللہ کریم کہندا محتاج نہیں۔ این واسطے ساری شریعت دا مسئلہ ہے اگر ساری کائنات والے رل کے اللہ دے فرما بردار بن کے اللہ ہی دی ساری زندگی عبادت کریں دے رہے نا، اللہ دی بادشاہی دے اندر ذرا برابر اضافہ نہیں تھی ہونا، تے ساری کائنات والے اللہ دے نا فرمان بن ونجن، اللہ دی بادشاہی زال وال برابر ہی فرق نہیں آنا۔ اساں پیش کرنی اللہ کریم دے سامنے عبادت، تے عبادت دا اللہ کریم کوئی محتاج نہیں بھئی اساں عبادت نہ کیتی تو اللہ دی بادشاہی چ کوئی فرق آونا ہے، اللہ دی شان چ کوئی فرق آونا ہے، اللہ دے مقام تے مرتبے تے درجے چ کوئی فرق آونا ہے، نا نا، عبادت خالص اللہ دے دربار وچ پیش کرن نال فائدہ ساڈا ہے۔ فائدہ ساڈا کیویں ہے بے خالص عبادت پیش کیتی تو قبول تھی سی، جے خالص عبادت نہیں تو اللہ قبول نہیں کرنی۔ الٹا خالص عبادت اللہ دے سامنے پیش کرن دے اندر نفع ہی نفع ہے، تو انہاں لوگاں واسطے جڑے عبادت پیش پہ کرے نے رب العالمین واسطے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں۔ اے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ کریم سب چیزاں خالص دتیاں نے۔ جڑے ویلے انسان رحم مادر دے اندر ہے اللہ کریم نے ایک معصوم بچے نو بھلایا نہیں، ناف دے ذریعے معصوم بچے دی روزی دا انتظام کیتا سی، تے جن ویلے دنیا تے آ کے اکھ کھولی اللہ کریم نے چار انسان واسطے اسباب بنا دیتے نا، تے مالک کائنات چارے دے چارے خالص بنے۔ لکھا ہے قرآن دا انداز رحم مادر دے اندر ایک انداز نال اللہ کریم روزی پیا دیندا ہے، معصوم بچے اجڑ تو نہیں چباون دے قابل نہیں، کوئی سخت شے کھاون دے قابل نہیں، اللہ کریم والدہ دی چھاتی ہوتے دودھ دیاں دو نہراں چلا دیتیاں، تے جن ویلے وڈا تھی گیا بھئی ہن کھا بھی سکدا ہے، کچھ چبا ہی سکدا ہے، دند بھی نکل لین، چھوٹے چھوٹے مکھلے چھوٹے چھوٹے معصوم جیاں ندیاں ہن شے چبا سکدا ہے، کھا سکدا ہے، اکے ایک رستہ میں اللہ کریم نے بند کیتے، دو نہراں میں اللہ کریم نے دودھ دیاں جاری چکیتیاں، ہن دو بند کرن تو بعد میں اللہ چار رستے تیرے واسطے بندہ کھلیندا پیاں، تے میں اللہ دے پیش کیتے ہوئے رستے تے طریقے تے چیزاں ساری دی ساریاں خالص۔ لکھا ہے قرآن دا انداز ودھیک ہور پوائنٹ پیش کرے سا، پہلے اے میں چار حوالے عرض کر گنا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا
فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ سورۃ النحل 14واں پارہ تے آیت نمبر 66 میرے سامنے۔ اللہ فرماندے پکی گل ہے ڈنگراں دے اندر جانوراں دے اندر میں اللہ کریم نے تواڈے واسطے بہت بڑا سبق رکھا ہے، لا عبرتن بہت بڑا میں اللہ کریم نے سبق رکھا ہے تے رکھا بھی جانوراں دے اندر ہم پروردگار کیویں، اور رب العالمین فرماندے نسقیکم مما فی بطونہ، میں اللہ کریم تانوں پیویندا پیاں، اللہ کیڑی شے وچوں پیویندا پیاں، اکھے جو کچھ ڈنگراں دے پیٹ وچ، اللہ ڈنگراں دے پیٹ وچ کیڑی شے کہ کوئی ایک شے ہوے تے دساں، ڈنگراں دے پیڑ دے اندر چارا گیا ہے، ڈنگراں دے پیڑ دے اندر بھوسا گیا ہے، ڈنگراں دے پیڑ دے اندر گھاس تے پٹھا تے ونڈا گیا ہے، پر رب العالمین فرمانے من بین فرس ودم، خوراک دے چار حصے اللہ کریم اپنی قدرت نال بنےدا پی ہے، ڈنگر دی خوراک دے ایک حصے نال گوبر بندا پی ہے، دوجے حصے نال پیشاب بندا پی ہے، تیجے حصے نال رتے رنگ دا خون بندا پی ہے، تے خوراک دے چوتھے حصے نال لبنن خالصا سائغا للشاربین، پیشاب وچوں گوبر وچوں رتے رنگ دے خون وچوں میں اللہ کریم خوراک دے چوتھے حصے نال وکھرا پیا کرے نا لبنن خالصاً خالص دودھ تواڈے واسطے، گوبر دا ذرہ میں اللہ کریم نے رلن نہیں دیتا، پیشاب دا قطرہ بھی شامل نہیں تھی ون لیتا، خون دی رتول میں اللہ کریم نے مکس نہیں تھی ون لیتی، خون دی سرخی تو پاک، گوبر دی بدبو تو پاک، پیشاب دیا چھٹا تے قطرہ تو پاک، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ تفصیل نہیں اگے احباب سن دے رہے ہو، خلاصہ کرن لگا چار نعمتاں دا۔ نمبر 1 میں اللہ کریم نے دودھ دیتا تواڈے واسطے تا خالص، کوئی رلا نہیں کوئی ملاوٹ نہیں، جنہیں میں اللہ کریم نعمت خالص بھی دینا، اے بندہ جے تیری طرفوں عبادت ہوئے تا خالص ہونی چاہیے، نعمت بھی خالص عبادت بھی خالص، نعمت رلے والی تو پسند نہیں کرے دا تا عبادت رلے والی میں اللہ بھی پسند نہ کرے دا، لبنن خالصا سائغا للشاربین، تے دودھ میں اللہ کریم دی اے جئی نعمت ہے کہ جیڑی نعمت استعمال کرن واسطے دنداں دی بھی کوئی محتاجی نہیں، جڑے بندے دے دند او بھی دودھ پی سکدا ہے، تے جڑے بندے دے دند کوئی نہیں بلکہ عمر دا بندہ ہے او بھی دودھ استعمال کر سکدا ہے۔ نمبر 2 سائغا، تے دودھ میں اللہ دی اے جئی خالص نعمت ہے کہ جڑی نعمت استعمال کرن واسطے منہ ہلاون دی بھی کوئی لوڑ نہیں، کئی نعمتاں اے جئیاں منہ ہلاونا پوندا ہے چباونا پوندا ہے انہاں نعمتاں نوں، دودھ اے جئی اللہ کریم دی پیاری نعمت ہے، دندا والی بھی محتاجی نہیں تے منہ ہلاون والی بھی محتاجی نہیں، سائغا للشاربین، پیون والا واسطے بڑا لذیذ، بندہ پیندا ونجے تے بندے دی سک لاندھی نہیں۔ آج بندے دودھ پیتا ہے، کل وقت پیش کرو، آخر نہیں یار کل جو پیتا ہوں نا آپ ٹھیک ہے، اگلی دی بار وقت پیش کرو، اگر یار دودھ ہی ٹھیک ہے دودھ پیلا کھانا نہ واتی ہو گئے، یہ اللہ دی نعمت ہے جو بندہ ہو کر رجدا نہیں۔ آج کل پرسوں زندگیاں گزر گئیاں، ایک اللہ کریم دی خالص نعمت دودھ والی۔ نمبر 9 سورۃ سورۃ النحل میرے سامنے 14واں سپارہ کھولنا ہے، آیت نمبر 5 فرمایا
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. میں اللہ کریم نے ڈنگراں نو پیدا کیتا ہے، جانوراں نو پیدا کیتا ہے. اللہ کریم کیوں فرمایا لکم فیہا دفء، ان ڈنگراں دی اون حاصل کرن تو بعد اپنے لباس بنے دیو، پوستینہ بنے دیو، پوشاکاں بنے دیو، گرمی تے سردی دے بچا دا سامان بنے دیو، خیمے تیار کرے دیو، واسکٹاں تیار کرے دیو، کراکلیاں تیار تھی دیاں پئیاں جانوراں دی اون دے کھلنا نال. فرمایا وا منافع، بہت سارے فائدے بھی میں اللہ کریم نے رکھے نگراں دے اندر. اگلا جملہ قابل غور، آئی نے رب العالمین دی نعمت، دودھ ایک نعمت ہے، دوجی نعمت فرمایا وا منھا تاکلون، تے ڈنگراں دا خالص گوشت بھی تواڈے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے امتیو، تانوں پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ جنت دے اندر اعلیٰ ترین غذا کیڑی ہونی ہے؟ صحابہ کرام سنن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت دے اندر اعلیٰ ترین غذا جڑی اللہ کریم نے جنتیاں واسطے تیار کرنی ہے او گوشت سی. گوشت بھی اے جائیں اللہ دی نعمت ہے کہ بندہ نت کھادی رکھے منہ نہیں پوندا. اللہ اللہ دودھ والی نعمت ایک، گوشت والی نعمت دو. پر گوشت دے استعمال دے طریقے بڑے عجیب ہیں، ہر علاقے اپنے طریقے. پشاور ونجو تو چپلی کباب بنے پائے. اساں بلوچستان دے علاقے گئے، میرے میزبانہ کا مولانا یہ کھائے نا کہ سجی ہے، سجی بنی ہوئی. میں تو وہ پہلی دفعہ ویکھیے میں تو حیران تھی گیوں بھائی، وہ کھادی تو لذت ہو رہی. مختلف انداز سے مختلف طریقے. اور میں طریقے کا بیان نہ کر سکتا، نہ میں کو آندن کھاون دے شعر ہیں سارے انشاءاللہ. اللہ اللہ دی نعمت ہے، سبحان اللہ. دودھ بھی اللہ کریم دی نعمت ایک، گوشت بھی اللہ کریم دی نعمت نو آئینے تیجی نعمت. اور رب العالمین فرمیندے سورۃ الواقعہ دے اندر اے میرے سامنے 27 بارہ سورۃ نا سورۃ الواقعہ آیت نمبر 63. افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. فصلہ بھی میں اللہ دی نعمت، اے بھی بندہ خالص تیرے واسطے. گوشت والی نعمت بھی انسان واسطے، دودھ والی نعمت بھی انسان واسطے، تے زمین والیاں فصلاں اے بھی نعمت انسان واسطے. ان ساریاں خالص اے وکری گل ہے کہ بندہ آپ بعد ہی ملاوٹ کر باوے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منڈی جو گزرن، ایک بندے دی جنس دا ڈھیر لگا پیے، دانے پے ہوئے، فصل پئی ہوئی ہے ویچن واسطے. آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارے فصل وچ، دانے وچ ہاتھ مار کے جو الٹایا اتو دانے چنگے ہن تے تلو دانے سنے ہن. آپ نے فرمایا تھا دھوکھا بھی دینا، اتو چنگے دانے رکھ کے تلے سنے پھسے ہوئے می دے دانے رکھ کے تو لوگوں نو ٹھگنا چاہنے. نانا ایسا دے دین اسلام دی تعلیم نہیں. اللہ دی طرف نعمت خالص ملی، اے بکری گل ہے بندے اپنی نلکی دی وجہ تو ملاوٹ کر چھوڑیے. فرمایا افرائیتم ما تحرثون، میں اللہ نال گلتا کرو جڑے دانے ون کے زمین دے اندر سٹاں دیو. اللہ کریم کیڑی گل فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. زمین دے تختے وچوں زمین تا اتو بند تھی گئی ہے، دانا وچ لگ گیا ہے. اے زمین دے سینے نو پاڑ کے دانا اگاون والے تساں یا دانا اگاون والا میں اللہ. غلطہ کرو میں اللہ کریم نال زمینداروں. لو نشاء لجعلناہ حطاما
نزلتم تفقهون جے کر میں اللہ دی مرضی بن ونجے لے لہادیوں یا فصلہ تباہ برباد کرنے ماں میں اللہ کریم تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا اللہ اللہ ول تساں خالی گلاں کرنیاں انا لمغرمون بل نحن محرومون تے میں اللہ فصل تباہ برباد کر سکتا تو ساگنے ساتھ چٹی وچ آ گئے ایک دانہ بھی سارے ہتھے نہیں آیا سارے خرچے سارے ضائع برباد تھی گئے حکم محروم تھی گئے خالی دے خالی ہاتھ رہ گئے واہ پروردگار علاقہ ہی وکھرا فصلیں ہی وکھریاں چڑیاں دا موسم ہوے تھل دے علاقے ج میں نے جلسے کرنا بہاراں ہی بہاراں چڑیاں دے موٹیاں نال گجرات تے گجرال دے علاقے ج میں نے جلسے کرن واسطے منجی دی فصل دیاں بہاراں ہی بہاراں پکے علاقاں وچ میں نے کڑکاں دیاں بہاراں سبحان اللہ جڑے پہاڑی لوگ ان پہاڑ تے رہن والے میں مانسیر ایبٹاباد گلگت انہاں علاقاں جلسے تے ویندا رہنا میں بڑا حیران تھی کہ پوچھا کہ تساں کھا دے کے مولانا کنک کھانے ہیں میں کہ نہیں وقت کتوں آدھی ہے کہ جتھا تو جا ہے کو نا کنک تو ساری پنجاب بھی جو آدھی وہ دیکھتے پہ ہو یہ ساری فصلیں جو جوار دیا بھارا سبحان اللہ واہ پروردگار تیرے منڈارے اللہ فرما دے دودھ والی خالص نعمت بھی تواڈے واسطے میں تفصیل نہ سنا سکتا خلاصہ بیٹھا سنے نا اصل موضوع اور بیان کرنا ہے دودھ والی نعمت بھی خالص گوشت والی نعمت بھی خالص فصلوں والی نعمت بھی خالص اللہ کریم اور کچھ فرمایا اور چوتھی میں اللہ کریم نے نعمت نے سورت دنا سورت الانام مالک کائنات دلا رہے کتاب میرے سامنے چوتھی نعمت اللہ کریم نے بیان کی تھی آیت نمبر 95 ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فرمایا دانے نو چیرا دیون والا بھی اللہ فالق دا مانا چیرا دیون والا تے گٹھلی تے گکڑ نو چیرا دیون والا بھی اللہ ہن انباں دا موسم ہن تا گزرا ویندا ہے آمجر والے بندہ کھا بیٹھے گکڑ بچ گئی یہ بندہ ڈاڈھ نال زور لاوے تے گکڑ بننا مشکل ہے بنے مارکا سچ ہے گکڑ بندہ زور اوکھی گل ہے کیویں بنے نے گکڑ بھرنی پے وجے چلو بطور مذاق پہ بنے نے ہتھواڑی مرنی بوسی اٹ مرنی بوسی پتھر مرے نے تاں گکڑ بھنی دیے وچوں گلی نکل دیے پروردگار ساڈے زور لگدن تے گکڑ بھنی دیے تیریاں قدرتاں تو قربان ویاں ساڈے تاں زور نال گکڑ بھنی دی پئی اللہ دے قدرت دے اشارے نال گکڑ چری دی پئی وہ پروردگار تیرا انداز فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوى دانے نو چیرا دے کے وچوں پوپل کڈھن والا ہی اللہ گکڑ نو چیر کے وچوں پودا کڈھن والا ہی اللہ یخرج الحی من المیت مردے وچوں زندہ نو کڈھن والا بھی اللہ تے زندے وچوں مردے نو کڈھن والا بھی اللہ 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 اشارہ کیتا ہے اگر میں اللہ کریم مردے وچوں زندہ نو کڈ سکدا زندے وچوں مردہ نو کڈ سکدا زندہ مرغی وچوں مردہ آنڈا کڈ سکدا مردے آنڈے وچوں زندہ چوزا کڈ سکدا تے میں اللہ کریم گکڑ دے دانے نو چیر کے وچوں پودا ہی کڈ سکدا ذالکم اللہ ان صفت والا اللہ کریم فانا توفقون ایدی قدرت دے نظارے دیکھن تو بعد تو تھڈے کتھوں لگ گئے اللہ کریم اور کچھ فرمایا اور انداز سنے آیت نمبر 99 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. اللہ تعالی سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا بلندی تو رحمت دیاں کریاں نازل کرن والا بھی اللہ. میں جن ہوں کوئٹے دا دورہ کر کے آنا پچھلے دی بارہ ساتھی آکھن لگے مولانا 7 سال ہو گئے کوئٹہ میں بارش نہیں ہوئی اور انہوں نے لفظ میں یاد ہے انہوں نے رو کے آخا مولانا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے بارش ہوتی کیسے ساگو تو یہ بھی سر گیا می ہوندا کی 7 سال ہو گئے. لیٹ رحمت دیاں بارشاں نازل کرن والا اللہ اللہ کریم کے کی دے رحمت دی بارشاں نال فرمایا فاخرجنا به نبات کل شیء رحمت دی بارش نازل کر کے ہر شے دیاں انگوریاں کڈھن والا بھی اللہ. فاخرجنا منه خضرا تے رحمت دی بارش نازل کر کے سبزہ زمین وچوں کڈھن والا بھی اللہ. اللہ کریم ہور کچھ فرمایا نخرج منه حبا متراکبا. قرآن قربان ونیا تیرے سمجھاون دے انداز تو کہ رحمت دی بارش نازل کر کے تہ بتہ دانے پیدا کرنے والا بھی اللہ. کنک دا سٹا ہوے ذرا احباب سٹے کو دیکھو نا ہور نال تہ بتہ دانے تلو دانے انہیں دانے اٹھینے والے تہ بنی کھڑو دیے دانے دی. فرمایا ومن النخل من طلعها کنوان دانیہ وہاں قرآن قربان ونیا ومن النخل من طلعها کنوان دانیہ تے سچی دے گھابے وچوں اونوں پار کے تے چیر کے جھکے ہوئے وزنی خوشے بناون والا بھی اللہ. او پنڈ دے نکلے دانے انہیں گول مگول ہوندا ہے دا بھاجیاں او پھٹ دے تے جو خوشا نکل دے چھوٹے چھوٹے ڈوکے اوتے لگے ہوئے نا پکدے گئے تے جھکدے گئے نا. وہاں قرآن قربان ونیا اللہ فرماتے و جنات من اناب انگورا دے باغ بناون والا بھی اللہ. وزیتون زیتون دے میوے تے بوٹے اگاون والا بھی اللہ. تے ورمان رتے لال انار پیدا کر منہ پانی تھا رتے لال انار لال غلال یہ بھی پیدا کرنے والا اللہ. فرمایا مشتبہم وغیر متشابہ شکلاں رلدیاں ملدیاں تے ذائقہ آپو آپ غور تا کر بندہ نمونہ ہکے ذائقہ وکھرا کیوں ہے 4 انار کھا ذائقہ اپنا اپنا اے تا غور کرنا انہاں میواں دے اندر ذائقے دی تبدیلی کہیں کیتی ہے. اگر میں پروردگار میویاں دے ذائقے بھی تبدیلی کر سکدا تا تیری مشکل نو بھی حل کر سکدا. اللہ اللہ انظروا الی ثمرہ اذا اسمرا نہیں قرآن قربان ونیا تیرے انداز نو اللہ فرماتا جس ویلے میوے نال پھلاں نال درخت لٹا کھڑوتے اس ویلے دیکھ مزہ ہو رے تے جس ویلے کچے پکے کھڑوتے اس ویلے دیکھ تا منظر ہو رے. اگلی گل کچا پکا پھل کھا اس ویلے ذائقہ ہو رے تے پکا ہویا کھا اس ویلے مزہ تے لذت ہو رے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اب آپ دل دماغ حاضر رکھے اللہ فرماتا ہے دانے نو چیرا دیونا بکل نو چیرا دیونا مردے چو زندہ کڈھنا زندے چو مردہ کڈھنا صبح نو چیرنا رات نو گھناونا ستارہ نو بناونا. میں اللہ نے رحمت دی بارش اتاری اس وچ انگوریاں کڈھیاں سبزہ کڈھا دانے کڈھے کھجور بنائی انگوراں دے باغ زیتون دے میوے امب تے انار ذائقے ملدے نہیں شکلاں ملدیاں پئیاں. فرمایا ای ساری گل دے اندر لآیات بہت بڑیاں نشانیاں موجود ہیں کوئی غور فکر دا کرے ہاں اللہ پاک نشانیاں تو بہت ساری ہیں فائدہ تینوں تھیونے ای گل دا اللہ فرما دے لے قومی یومنون فائدہ اس گل دا انہاں نوں تھیونا ہے جیڑی قوم دا منن دا ارادہ ہوے جڑا جان بوجھ کے اکھیاں تے پردہ چپاوے اونوں کتھوں رستہ ملے.
اگو دھیان نال جملہ سنے اے ساریاں صفتاں دا مالک نا نا اچا واس ایمان دے جذبے نال کون ہن دھیان کرے تے میں رب درد کراں اللہ فرما دے وجعلوا للہ شرکا افسوس ہے لوگاں دے اوتے انہاں ساریاں صفتاں دا مالک اللہ انہاں صفتاں دے اندر اللہ دا کوئی اور شریک نہیں افسوس ہے لوگاں دے اوتے اے سارے اللہ دے کمال دیکھن دے باوجود انہاں اللہ دے ہور بھائیوال چا بنائے نا اللہ شریک کینو بنایا انہیں فرمایا الجنہ جنہاں نو اللہ دا شریک چا بنایا انہیں افسوس ہے اگر اللہ فرما دے انہاں صفتوں دے اندر میں اللہ دا ہور کوئی شریک نہیں تا عبادت دے اندر بھی میں اللہ دا ہور شریک کیویں بن گیا ہے تے شریک بھی جنہاں نو بنایا انہیں وخلقہم وہاں قرآن تیرے سمجھاون دا انداز اللہ فرما دے جن تا مخلوق ہیں مخلوق نو لوگاں شریک چا بنایا ہے تے جڑا مخلوق ہوے او خالق دا شریک کیویں بن سکدا ہے وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم اللہ دی دھیاں بنائی بیٹھے نا کہ فرشتے اللہ دیاں دھیاں نا اللہ دے بیٹے بنائی بیٹھے نا یہودی آکھن لگے عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ فرما دے سبحانہ اللہ شریکاں تو پاک ہے اللہ پتراں تو پاک ہے اللہ دھیاں تو پاک ہے جویں نعمتاں دے والے کوئی شریک نہیں تا عبادت دے اندر بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں یہ تو ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے میں خلاصہ سننا چار نعمتاں خالص دودھ بھی خالص بندے واسطے نمبر 9 گوشت والی نعمت بھی خالص بندے واسطے نمبر 3 فصلوں والی نعمت بھی خالص بندے واسطے تے میواں والی نعمت بھی خالص بندے واسطے اے بندہ جڑے ویلے چار نعمتاں خالص مل گئیاں ہن میں اللہ کریم دی کتاب دا اے تقاضا ہے کہ تیری طرفوں جڑی عبادت ہوے او وی اللہ دی خالص ہونی چاہیے جننے خالص تے دے خالص نہیں اے بے انصافی کیوں اللہ کریم کیویں خالص عبادت کہ او ہن سنے قرآن پاک دے انداز اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا رب العالمین فرمائیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین قرآن قربان ونیا تیرے انداز تو اے بندہ جڑے ویلے چار نعمتاں خالص گن کے دیا نہیں تے تیری زبان وچ اگر پکار ہوے اللہ دی تا خالص فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین خوشی ہے تم اللہ دی پکار خالص اوکھے تم اللہ دی پکار خالص راحت ہے تم اللہ دی پکار خالص مصیبت وچ تم اللہ دی پکار خالص مچھلی دے پیٹ وچ حضرت یونس سے تم اللہ دی پکار خالص بد کمرے وچ حضرت یوسف ہے تم اللہ دی پکار خالص فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین گنے خالص سے دیوے خالص کیوں نہ اے کیوں بے انصافی اللہ کریم نے مکے والے لوگاں دا حال سنایا ہے سورۃ دا نام سورہ یونس مالک کائنات دی لارے کتاب 11واں پارہ میرے سامنے آیت نمبر 22 تفصیل نہ اشارہ تاکہ اگو جڑے میں سٹیپ بیان کرنے او رہنا ونجن اللہ کریم فرماویں ظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ اللہ کشتیاں دے وچ سوار رہندے پیر گڈی مٹی ہوا چلدی پئی ہے بڑے خوش اچن سے آویں دی تیز اندھاری تے جکھڑ طوفان کھڑا تھی گئے سمندر دے اندر کشتی اچکولے کھاون لگ گئی ہے ہن جڑے انہاں کو یقین تھی گیا جو پھنس گیا نکلن دی کوئی صورت نہیں رہی ہن کے کریں نندا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ دی خالص پکارا کریں یا اللہ تو ہی بچاون والے اور کوئی بچاون والا نہیں خالص پکارا اللہ دیاں رب العالمین فرمائیں فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون آیت نمبر 65 سورۃ العنکبوت 21واں پارہ کہ جڑے ویلے میں اللہ کریم
سارے طوفان تے جکھڑ ختم کر گئے نجات چڑے وہاں کنارے تے پہنچ وئی نا اس ویلے آدھے ہوندے نا حضرت پیر دی نظر کرم ہے نا ہن خالص پکار نہیں رہی سمندر دے طوفان تے اوکھاں وچ پکار خالص اللہ دی طوفان مگی ہے تے خالص اللہ دی پکار نہیں رہی نا جی میں مشکل میں پکار خالص اللہ دی ہے جی میں سوکھ آ گئی ہے خالص پکار کہندی ہونی چاہیے اللہ ہی دی ہونی چاہیے پکار خالص کہندا کہ اللہ دا نا اونچا کہندا کہ اللہ ہی دا کہ خالص پکار اللہ اللہ کیوں زبان پیدا کرنے والا اللہ تا زبان نال خالص پکار دے لے کہ صرف اللہ اگر میری تساں بھائیاں دی زبان اللہ تو علاوہ اور کسی نے نہیں بڑھائی اساں اللہ تو بغیر پکار کدی نہیں کرنی اللہ اللہ اب آپ دھیان کریں لوگ سوال کریں کہ سارے توحیدی وطن کو چپ کر باندھیں چپ نہیں کرنی مسئلے کو یاد کرنا ہے میں کو پانی دی لوڑ پہ گئی ہے میں کہ شاہ صاحب مہربانی کرے پانی چلی گئے کوئی کم پہ گئی ہے مجبوری پہ گئی ہے ملک صاحب فلاں صاحب چودھری صاحب بھائی صاحب مہربانی کرے یہ کم تو رہی میں تو کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں ہاں بادشاہ پانی دی لوڑ پہ گئی روٹی دی لوڑ پہ گئی کوئی کم آئی تو تسا دوجے بندے دی پکار کیتی نہیں یاد رکھنا مسئلہ احباب جیری اسباب دے اندر اندر پکار ہوئے او شرک نہیں بنتا او شرک نہیں بنتا میں سڑیدا پیا اگلا میری پکار نو سندا پیا میرا حال دیکھدا پیا میں کہ پانی پا دے فلانا کم کیتیا اے شے مینوں چا دے اسباب دے اندر اندر جیری پکار ہوئے او شرک نہیں بندی ہوندی شرک او پکار بندی ہے اسباب مک ونجن تے بندہ تا پکارا کرے جڑے دنیا تو ٹر گئے نا فوت ہو گئے جہان بدل گیا ہے مکان بدل گیا انہاں دے اسباب ختم ہن جڑا انہاں دی پکار پیا کریں دے اے بغیر اسباب دے پکار پیا کریں دے بغیر اسباب دے کہندی پکار کرنا اے اللہ کریم نال شرک کرنا مسئلہ سمجھ آ گیا یاد رکھنا احباب اے وقت انشاءاللہ کہ موقع تے میں تفصیل عرض کرے سا اج خلاصہ جن ویلے چار نعمتاں خالص مل گئیاں تا پکار بھی خالص اللہ ہی دی کر زبان پیدا کرنے والا اللہ اللہ دی قسم اگر میری زبان حضرت پیر پیران رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنائی ہوندی میں پکار بھی حضرت پیر پیران دی کر رہا اگر میری زبان حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ علیہ بنائی ہوندی میں پکار بھی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی کر رہا لیکن میں نے سبیر میں کوئی چیخ کے رکھ دے نا اللہ دے قرآن دو تا دھیان کر علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین پیشانی بنا بناون والا بھی اللہ ہونٹ بناون والا بھی اللہ زبان بناون والا بھی اللہ اللہ فرماتے علم نجعل له عینین اکھیاں بناون والا بھی اللہ تیرے ہاتھ بناون والا بھی اللہ سارا وجود تیار کرنے والا بھی اللہ یہ زبان پیدا کرنے والا اللہ تو بغیر کوئی نہیں تا خالص پکار دے لے اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں ایک انداز اگو ذرا دھیان نعمتاں میں اللہ خالص دیتیاں چار رحم مادر دے اندر ہے ایک خوراک دا رستہ ناف دے ذریعے روزی ملدی پئی ہے بچہ جڑے دنیا تے کھلے دے معصوم اللہ والدہ دی چھاتی اتے ٹسدیاں دو نہراں چا چلائیاں ہن وڈا تھی ہے کھاون پیون دے قابل تھی ہے اللہ کریم نے چار رستے کھول لیتے روزی دے دودھ بھی تیرے واسطے گوشت بھی تیرے واسطے فصلاں بھی تیرے واسطے میوے بھی تیرے واسطے بندہ جڑے چار نعمتاں خالص پیا دینا جویں پکار خالص ہوے ایویں متھے نال سجدہ بھی خالص ہوے در در دے سجدے کیوں سورہ قرآن پاک دا انداز تفصیل نہ خلاصہ سورۃ دنا سورۃ النمل اللہ کریم نے منظر بیان فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرمائے حدود نظر نہیں پیاندا مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین حدود کونی بھائی یا تا رش زیادہ ہے تا نظر نہیں پیاندا لکا بیٹھا ہے یا مجمع وچ بالکل موجود نہیں غیر حاضر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود دے بارے پتہ کوئی نہیں تحقیق بیٹھے کریں تے جڑا عالم الغیب ہوے او تحقیق نہیں کریندا ہوندا میں کی کرے سا لَوَذِّبَنَّهُ
عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. آیت نمبر 21 سورۃ النمل 19واں پارہ. یا تا سخت سزا دے سا جو ٹک چھڑے سا پنجے کب چھڑے سا کھملاٹا تروڑ چھڑے سا تے یا اول اذبحنہ بالکل اینو ذبح جا کرے سا کو چھڑے سا وجود یوں دا باقی نہیں راون دیونا. قربان منیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے انصاف تو پوری امت دا انصاف اکٹھا کرو لیکن اللہ دے نبی دے انصاف دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. فرماون لگے جے کوئی معقول عذر پیش نہ کرے سی تا معاف بھی کر چھڑے سا. آیا جی حدود دیر نہ لگی. اللہ فرمانے فاما کا سغیر بعید تھوڑی دیر گزری جو حدود سامنے حاضر تھی ہے پھڑ پھڑا ہویا آکے عرض کرنے لگا فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. میں تو اس جگہ تو تھی کہ آیا اللہ دے پیغمبر تساں تو قدم ہی نہیں رکھا. میں تو اون شہدا احاطہ تے گھیرا کیتا ہے تساں گھیرا کیتا ہی نہیں. جیڑی شہدا مینوں پتہ ہے تانوں پتہ نہیں. اج دا کوئی مفتی ہوندا تا فتوی چلا ویا جو حدود صحابی تھی سامنے بھی آخدا ہے. اللہ کریم نے حدود دا بول اتنا پسند آیا ہے. اللہ کریم نے قرآن چا بنایا ہے. اج حدود اے ہوندا نا تے ایدی چونج بوسے دے مرد قابل نہیں. جڑے منہ نال پیارا اعلان کیتا سا میں ملک سبا وچ خبر یقینی گن کے آیا سچی سچی گل نے اللہ دے پیارے نبی تے دو حال بیان کیتے حدود نے. ایک سیاسی حال بیان کیتا ہے دوجا مذہبی حال بیان کیتا ہے. آکھن لگا انی وجدت امراتن تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. سیاسی حال میں ملک سما دے اندر ایک عورت نو پایا ہے جڑی ملکہ بنی بیٹھی ہے حکومت بیٹھی کرے دی ہے. اللہ دے پیغمبر انہاں نو مرد نہیں ملا ایک عورت دے سر دے اوتے بادشاہی دا تاج رکھائی نے حکومت چلاون واسطے ہر قسم دی ضروری چیز بھی اس کول موجود ہے. خزانہ بھی لشکر بھی فوج بھی بڑا دربار عالیشان. آکھن لگا والا عرش عظیم تے جڑی شے نے میں کو بہت زیادہ متاثر کیتا ہے او ملکہ بلقیس دا تخت ہے بہت وڈا. ایسا سیاسی حال بیان کیتا مذہبی حال اکھے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ملکہ بلقیس بھی تے دی قوم بھی اللہ نو چھوڑ کے سورج دا سجدہ پہ کرے نے. سجدہ حق تا ہے اللہ دا تو پیشانی بناون والا اللہ سورج دا سجدہ تے اگو دھیان کرے جڑے درباراں تے ون کے سجدے کرے نے اے کیا دن اسا غلط پہ کرے نے سمجھ نہیں اے کیا دن اسا غلط پہ کرے نے اے دن تسا غلط تو سا ٹھیک پہ کرے نے. اے جواب کیوں ہے دھیان کرے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان کرے دے شرک ہن سمجھے دے عشق ہن کرے دے شرک ہن سمجھے دے عشق ہن اساں جی محب ہیں محبت پہ کرے نے عاشق کوئی نہ بادشاہ ہو. اللہ کریم فرمانے حدود کھلگا فصدنہم عن السبیل فہم لا یہتدون. شیطان انہاں نو سیدھے رستے تو روک چھوڑے سیدھے رستے تے آون دی کوشش ہی نہیں کرے دے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن دو بندہ نو توبہ دی توفیق نہیں ملدی مل ونجے تے اللہ دا خاص احسان ہے. ایک شرک کرنے والا دوجا بدعت کرنے والا کیونکہ شرک کرنے والا ایک گناہ سمجھیندا ہی نہیں گناہ سمجھے تو توبہ کرے تے بدعت کرنے والا تے ای کم نو ثواب سمجھی کرے او اینو گناہ سمجھے تو توبہ کرے. کریں دے شرک مین سمجھیں دے عشق مین اگو حدود جرا میں جملہ سنا منائی آخان اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ
ہی دا سجدہ کیوں نہیں کرے دے؟ کیوں حدود آخر لگا ہو دلیل دے طور سے آسمان وچوں لکیاں ہوئی بارشاں کڈھن والا اللہ، زمین وچوں لکیاں ہوئی انگوریاں کڈھن والا اللہ، تا سجدے تے لے کے بھی صرف اللہ، جو تساں ظاہر کرے دیو جانن والا بھی اللہ، لکا کے کرے دیو جانن والا بھی اللہ، سب کچھ کرن والا ہم کو اللہ، ہمادان سب کچھ جانن والا اللہ، تا سجدے تے لے کے بھی صرف اللہ تو بغیر کوئی سجدے تے لے کے ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ اللہ اگو حدود دا جملہ سنے، آسمان دیاں لکیاں ہوئی شیاں کڈھن والا اللہ، زمین وچ لکیاں ہوئی شیاں کڈھن والا اللہ، سب کچھ جانن والا اللہ، تا آکھن لگا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، سب کچھ کرن تے جوڑن والا اللہ، دا عبادت لے کے بھی صرف اللہ، سجدہ عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، تے عبادت کہندا حق ہے اللہ ہی دا۔ حدود کھن لگا رب العرش العظیم، اے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس دا تخت بھی بہت وڈا ہے، لیکن اللہ دے وڈے تخت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ بس میں تفصیل نال قصہ نہیں سناونا، صرف ایک حوالہ عرض کرنا آئی۔ نعمتاں چار خالص مل گئیاں تا پکار بھی خالص ہوئے اللہ ہی دی، نعمتاں چار خالص مل گئیاں تا سجدہ بھی خالص ہوئے صرف کہدے واسطے اللہ ہی واسطے۔ اللہ اللہ نمبر 3 انداز قرآن پاک دا، یہ چارے دے چاریاں نعمتاں اللہ کریم ہی نے دتیاں تا نظر نیاز بھی خالص کہندی ہوے، بندہ گھنے خالص تے پیش کرن لگے تا خالص نہ سنے۔ سورۃ الانعام دا انداز 8واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ الانعام، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اللہ مکے والے لوگ کھن لگے، یہ میرے سامنے آیت نمبر 126 بلکہ 136 ایک تو روشنی گھٹے 136 سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 136 وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا۔ مکے والے کے کرنے ہن ڈنگراں وچوں تے فصلاں وچوں حصے مقرر کرنے ہن اللہ دے، تے نمبر 2 حصے مقرر کرنے انہیں اپنے پیرا فقیرہ دے بزرگاں دے نام دے، آخدے کہ انہیں ھذا للہ بزعمہم، اے حصہ ہے اللہ دا، نظر اللہ تے اے حصہ کہندے ھذا لشرکائنا، اے حصہ ہے سارے بزرگاں دے پیرا فقیراں دا جنہوں اللہ دا شریک بنایا ہوئے نے۔ ٹھیک، اے 5 بکریاں اللہ دا حصہ نے۔ اب آپ ذرا دھیان کرے قرآن دے انداز میں سمجھنا ہے، اے 5 بکریاں بزرگوں دے نام دیاں منت منوتی، ہن کی کریں اے 5 بوریاں اللہ دے نام دیاں کنک پئیے، اے 5 بوریاں حضرت صاحب دے نام دی پڑو نہ حج صاحب زمیندار جو ہو تساں سن دے نوراں دے دے نوراں دے جیرے ویلے او ڈھیر لگ گئے تھریشر جو کنک نکلی کنک پاؤ گی پہلا ٹوپا کے پیر دے نام ہیں ہوندا کہ نہیں زمیندارو، پہلی پروپی پیر دے نام دی، دوجی پروپی پنجتن پاک دے نام دی، ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ نعمت اللہ دتیاں حصہ غیراں دا، ایڈی بے انصافی کیوں؟ اللہ کریم فرما دے ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جے کر اللہ دے نام دی بکری بھج کے حضرت صاحب دے نام والی بکری جے رل ونجیا، ایک بکری بھج پئی ہے اڈے ونج رلی ہے، خیر ہے اللہ نو کیڑی پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، 4 صحیح کی بات کنک اڑ کے دوجے حصے چ ونج رلی جڑی بزرگاں دے نام دی منت منوتی پئی اللہ بے نیاز ہے، خیر کی بات ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جے کر بزرگاں دے نام دی منت منوتی وچوں کوئی بکری بھج کے اٹھے اللہ دے حصے چ رل ونجیا فورن کڈ گھنے ہن متا بابے انہاں ناراض ہے ڈاٹا نہ بن سٹن منکا بن سٹے سن۔ اللہ فرما دے افسوس افسوس سا ما یحکمون، کتنا
کتنا برا فیصلہ کرے دے میں مکے والے جے کر ڈنگر جے کر فصلاں کھیتیاں اے نعمت دیون والا اللہ تا نظر نیاز دا حصہ خالص کہندا ہویا پکار بھی خالص اللہ ہی کریم دی سجدہ بھی خالص صرف اللہ ہی دا تے نظر نیاز منت منوتی بھی خالص اللہ ہی واسطے اللہ اللہ اولاد اللہ دے نسبتاں غیرہ دو اے بھی حوالہ اللہ کریم دے قرآن دا سنے سورۃ الاعراف اے میرے سامنے نواں پارا سورۃ الاعراف رب العالمین فرمیندے نا آیت نمبر 199 دے اندر اللہ اللہ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسكنت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين میاں بیوی دا جوڑا رلے اللہ کریم فرماندے عورت نے بوجھ محسوس کیتے بڑا ہولا ہولا فمرت بھی چلتی پھرتی رہی کم کار کرے دی رہی فلما اسکلت تے جیرے ویلے محسوس ہوئے کہ اللہ کریم دی قدرت نال بچہ بڑا ہوندا بھی ہے رحم مادر دے اندر وزن محسوس کرن لگ گئی بی بی اللہ فرماندے دا واللہ ربہما میاں بھی پکار کریں دے اللہ دی تے بیوی بھی پکار کریں دی اللہ دی کیا آخر دو ہیں ہن ذرا الفاظ سنائے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اچھا تساں احباب دنیا دے دھیران دے ہو بھئی کئی بال جمنن تے معذور ہونا ہتھاں تو معذور پیرا تو معذور اگر کہیں والد صاحب دی یہ خواہش ہوئے کہ میرا بچہ معذور پیدا نہ تھی تو دعا ہی پڑھی کرے اور دعا دساں میری مٹھائی مفتی دعائیں سکھ دے ہو مفتی میں اپنے 4 بھائیاں نو وظیفہ دسا ہے تے 4 نو اللہ پتر دیتا ہے 4 بندہ نو طریقے ایک وظیفہ پڑھن دا وہی ایک دعا ہے خاص طریقے نال پڑھنی ہے 4 بندہ نو دسا سارے سامنے دی گل ہے میں دسا تے 4 نو اللہ کریم پتر دیتا ہے وہی دسا مفت آ دے 10 وقت مفت مٹھائی کھلویں دے نو مفت دساں مٹھائی دا وعدہ کرو تو تاں رہنا کالا باغ الحلوا وہ تک نہیں گیا میاں علی دی سوات خیر سنے ہوں ذرا دھیان نال لئن آتیتنا لنکون لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین جیرے ویلے میاں تے بیوی محسوس کرن اللہ کریم نے سانو اولاد دیون دا ارادہ فرمایا بچے دے آثار ظاہر تھی ون لگے ہن میاں بھی پڑھے تے بیوی بھی پڑھے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اے قرآن دے لفظ جنہ دا معنی اے پروردگار جے کرتے ہیں سانو صحیح سالم بچہ دتا ہتھاں پیرا تو معذور نہ ہویا اکھیاں تو معذور نہ ہویا کہ عزم تو معذور نہ ہویا اللہ جے کرتے ہیں معذور بچہ سانو نہ دتا بلکہ صحیح سالم بچہ دیتا اسا کے کرنا ہے لنکونن من الشاکرین تیرے شکر گزار بندہ جو بڑھ کے رہنا ہے اے دعا بندہ پڑھی رکھے اولاد علی دعا وہی لمبا وظیفہ او جنوں شوق ہوئے بعد ہی میرے کو لکھوا گنا میں طریقہ لکھ دے سا طریقے سے پڑھنا ہے ہن دھیان کریں قرآن دے انداز سے حباب اللہ فرماتا ہے میاں بیوی دوہے دعا پہ کریں نا اللہ صحیح سالم بچہ مل گیا اسا شکر گزار بندہ بننا ہے فلما آتاہما صالحا جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما اللہ فرماتا ہے جن ویلے میں تندرست بچہ چ دیواں جڑا معذور نہیں بالکل صحیح سالم صحیح سالم بچہ ملن تو بعد جعلا لہو شرکاء اللہ دے شریک بناونا شروع کر دینے آدن بادشاہ نہ رکھنا پیرا دتا وعدہ کی کیتا نے اللہ شکر کرنے تیرا کریں دے شرک ہی نہ رکھنے حسین بخش نہ رکھنے علی بخش نہ رکھنے پیر بخش حالانکہ نہ رکھنا چاہیے جس میں نسبت ہو گیا رب العالمین دے پاسے اللہ فرماتا
یشرکون اللہ بلندے انہاں تو جنہاں نو شریک پہ کریں نا 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 اے چار نعمت دیون والا اللہ ان اولاد علی خالص نعمت دیون والا بھی اللہ تا نسبت کیندو کرنی ہے اللہ ہی تو کرنی ہے اللہ اللہ لیکن اولاد ملنے تے اللہ جگی تے بندہ خالص عبادت نہیں رہی اولاد دے نا وچ بھی ملاوٹ اللہ دے شکر وچ بھی ملاوٹ دیگا پگدیاں پئیاں دروازے دے اوتے پیراں فقیراں دے نال کیوں اکھے بادشاہ پتر جو جمع ہے ہن کتھا گیا خلوص اگا دھیان کرے چار نعمتاں بھی خالص اولاد بھی خالص اللہ کریم فرما دے جڑے نکاح کرن لگے تا نکاح بھی خالص کرے سن دے پے ہو نعمت ہوں چپ کر گیا اوکھا مسئلہ آ گیا توحیدیاں نو بہت بڑا دکھ لگ دے نہ دو مسئلہ تے شرک کرنے والے دا جنازہ پڑھنا ہوئے بھج کے منج ہل دے اش محلے داری جو ہے استاد ہی مت کرا ٹھیک نکاح لا معاملہ رشتہ جڑے دیون لگے بس اس ویلے دھیان نہیں کیتا دین دا اللہ فرماتا ہے خیال 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 جنہوں نے نکاح کرن لگے دا خالص میں نعمت جو لینو خالص دیتین بندہ اللہ کریم کی مالک کائنات دلا رہے کتاب سورت انا سورت البقرہ میرے سامنے دوجا پارا مالک کائنات فرمائیں او دنیا والو لا تنکح المشرکات حتی یؤمننا ولعمت مومنت خیر من مشرکا ولو اعجبتکم ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون آیت نمبر 231 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو مرثد تو مکے دے اندر وائیں اتھاں جیرے مسلمان کمزور رہن ہجرت کرن دی طاقت نہیں رکھ دے غریب ان مسکین ہن کمزور ان مجبور ان انہاں نو وائیں کہ خفیہ طریقے نال مدینہ طیبہ گھننا اور کا سمجھے دھیان دیو دھیان کرے حضرت ابو مرثد پہنچے خفیہ طریقے نال گئے مکہ شریف وچ مظلوم تے غریب مسلماناں نو کہے طریقے نال میں خفیہ طریقے دے کڈ کھڑا تا پتہ لگے انہاں نو ایک بی بی ہے شرک کرن والی زمانہ جاہلیت دے اندر ابو مرثد اجن تو نہیں مسلمان کوئی نہ ہوئے ابو مرثد نے نجس لوکاتن ای بی بی اناک نال مسئلہ سمجھے نہیں آدھے ہو نا مسئلہ خیال کرے میں دین بیٹھا بیان کرے نا اناک نو پتہ لگے ابو مرثد آئے ہوئے خفیہ طریقے نال ملاقات کی تھی سب ابو مرثد نال حدیث پاک بھی چاہے اناک کھن لگی جی میں اسلام قبول کرن تو پہلے تیرا تعلق گئی میرے نال نجیس ہن بھی تینوں گناہ دی دعوت دینی ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھن لگے کوئی نہ جہڑیاں غلطیاں کیتیاں تے کیتیاں دورے جاہلیت وچ اے غلط کام ایک مسلمان بندے نو زیب نہیں دیندا انہاں تو مایوس ہو میرے تو الٹا میں تا خوش ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الاسلام یہدب ما کان قبلہ او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنا اور اللہ پچھلیاں غلطیاں معاف کر چھوڑے دے اللہ معاف کی ہن نویں سروں گناہ کراں ہاں انہاں نے شور چ پائے او مکے والےو ابو مرثد آیا نے تے غریب تے مسکین مسلماناں نو خفیہ طریقے دے نال کڈھن آئے اچھا آ گئے مکے والے
ظالم لوگ ابو مرثد نو مارنا شروع کیتا ہی نے، اتنا مارے زخم نال وجود چورو چور ہو گئے۔ ابو مرثد جڑے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تے اناک ای ویندے ویلے دعوت بھی دتی ہے، چلو ٹھیک ہے نجائز گناہ دی تینوں دعوت دے ونیا، اے جے کر میری فرمائش پوری نہیں کرے گا تے میرے نال نکاح کر گھن۔ بات ٹھیک ہے کاچا کر ابو مرثد نے یہ گل سن لی آئی، گناہ والا کم تو نہ کیتا، اون دعوت چلیتی مکے والا کو آ گئے بھئی اس منصوبے نہ آئے، انہیں مارا کٹا۔ جرولے واپس گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو گل سنائیے، اللہ دے محبوب ہن تہاڈی اجازت دی لوڑ ہے، میں اون بی بی ان آگ جڑی شرک کرن والی اس نال نکاح کر گھنا۔ اللہ دے محبوب اجازت ہے ٹھیک گل، ایک گل حسین کی رکھا ہے تے دوسری گل سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اپنی لونڈی نو تھپڑ مارے، لونڈی نو تھپڑ مارا تے ہئی لونڈی تے باندھی ایماندار، نماز دی بھی پابند، روزے دی بھی پابند۔ میں تاکو میں آپ کو بیٹھا گل کرے نا، مسئلہ ہے ہی نہیں حدیث پاک وچ، پانچ ٹائم دی نماز پڑھن والی بی بی، رمضان شریف دے روزہ دی پابند، اللہ دی بڑی فرما بردار۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آئے، چہرے تے چاٹ بار بیٹھے، انسان جو ہے کبھی بیشی تھی ویندی ہے، بس چاٹ مار بیٹھے، اور پشیمان تھی کہ تے آمنہ دلال دی خدمت حاضر ہو گئے۔ اللہ دے محبوب میں تو تھپڑ مار بیٹھے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن رواحہ چہرے تے تھپڑ تے نہیں مارنا، کم از کم اے تے دیکھنا ہے ایماندار ہے، نماز روزے دی پابند ہے، کمی بیشی تھی نہیں، معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ دے محبوب میں بڑا پشیمان، میں اپنی لونڈی تے باندھی دے نال نکاح کرے نا، اپنی برادری نو خبر کی دیے، او قوم قبیلے والے ہو، میں اپنی لونڈی نال نکاح کرن لگا۔ انہاں کہا واہ بھائی واہ، نکاح کرن لگے لونڈی نال، اساں تیرا رشتہ کرا دینے فلاں آزاد بی بی نال، حسن وچ بھی زیادہ، جمال وچ بھی زیادہ، ہے بھی آزاد بی بی، کہندی لونڈی تے باندھی بھی نہیں، تے تو تے نکاح کرنا چاہنے لونڈی تے باندھی نال، چھوڑ 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 چھوڑ، آزاد کے بی بی نال نکاح کر گھنا۔ بس حضرت عبداللہ ابن رواحہ دے سامنے برادری اے پیشکش کی تھی، انہوں او باقیہ بن گیا ہے ابو مرثد لا، دوہے باقیہ تقریباً کٹھے بن گئے۔ اللہ کریم نے قرآن دا مقام دوہاں سے نازل جا فرمایا، تے قیامت انہی قانون چا بنائے، فرمایا والا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، خبردار خبردار اے ابو مرثد تینوں دعوت دیتی ہونا جو میرے نال نکاح کر۔ اللہ فرماتا ہے نا نا ایماندارو، مشرک بیبیاں دے نال نکاح نہ کیتا کرو، جتنے دونی پکی ایماندار نہ بن ونجن، والا آمت مومنۃ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، تھوڑے آزاد عورتیں ہے شرک کرنے والی حسن و جمال دی وجہ تو اچھی تانوں معلوم ہوندی پئی ہے، اے بھی پیسے تے دولت والی، لیکن تساں دولت نو نہیں دیکھنا، ایمان نو دیکھنا ہے۔ اتھائی تک قدم چھڑک دین، ایک لونڈی ہوے ایماندار ہوے او بہت چنگی ہے، آزاد عورت تو جڑی شرک کرن والی ہے، شرک کرن والی تو لونڈی ایماندار چنگی ہے۔ فرمایا والا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، تے شرک کرن والے مرداں نو بھی تساں رشتہ نہیں دیونا جتنے تھوڑی پکے ایماندار نہ بن ونجن، والا عبد مومن خیر من مشرکین ولو اعجبکم، مشرک بندے دا مال حسن و جمال دے کے تساں بڑے حیران تھی دے پے ہو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، ایک بندہ غلام ہے، دوجا دا نوکر دے خادم ہے، لیکن ہے ایماندار، ایماندار غلام آزاد مشرک مرد کو بہت چنگا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، شرک کرنے والے جہنم دو دعوت دینے۔ جب دے بیٹھے ہو تا قرآن دا پوائنٹ عرض کراں، آخری الفاظ، چونکہ آج کل وقت بڑا محدود تھی من لگا ہے، موسم میں تبدیلی آ گئی ہے، بس چند جملے سنائے بات نماز کی تیاری کریں۔ اللہ فرمائے شرک کرنے والے جہنم دو دعوت دینے، یہ گل سمجھ آ گئی؟
شرک کرنے والے دعوت دیں نا یہ جتنے شرک پہ کریں انہیں کدا آخر تو جہنم ہی چاہو. اللہ کیوں فرمایا ہے؟ سوال سمجھا سب جواب سمجھا سی. اللہ فرمایا شرک کرنے والے جہنم تو سرے نہ جتنے شرک کرنے والے آس پاس کو نظر آتے پہن پوری دنیا چ کدا آخر تو جہنم دو آؤ. اللہ کی گل فرمائیے. سوال سمجھ آیا؟ ہاں خالی ترجمے نال تا قرآن سمجھ نہیں آتا، استاد کو سمجھنا پڑتا ہے. سمجھو ذرا ذہن حاضر کر کے احباب. اولئک یدعون الی النار، اے لوگ جہنم دے پاسے سرے دے پین. کہ مانا انج نہیں آکھدے دوزخ والے پاسے ہو، انج نہیں آکھدے جہنم والے پاسے ہو. انہاں عقیدہ تے اعمال دی دعوت لے دے پین جڑے عقیدے تے عمل دی وجہ تو بندہ جہنمی بندا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ شرک کرنے والے اس عقیدے کی دعوت دے دین، اس عمل کی دعوت دے دین جڑے عقیدے تے عمل دی وجہ تو بندہ جہنمی بن تے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ دعوت دیندا ہے جنت دو، اللہ دعوت دیندا ہے بخشش دو اپنی توفیق نال. ایسے عقیدے تے ایسے عمل اللہ کریم نسیندا ہے کہ انہاں نو قبول کرن نال بندہ جنتی بندا ہے. فرمایا وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کریں دے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. دودھ بھی خالص، فصلیں بھی خالص، میوے بھی خالص، گوشت بھی خالص. تب بندہ تیری عبادت پیش ہوئے اللہ دے دربار تے خالص، پکار ہوئے تے اللہ دی خالص، نظر نیاز ہوئے تے اللہ دی خالص، سجدہ ہوئے تے اللہ کریم دا خالص، اولاد دا نہ رکھتا بھی خالص تے نکاح کرے تا بھی خالص. زندگی باقی ملاقات باقی وما لنا الا البلاغ.